السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عارش قریشی پھر ایک بار آپ سبھی کے ساتھ۔ میں ابھی پہلی ویڈیو بنا کر سیکنڈ جو لیکچر 2 تھا اسے بنا کر گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کل کو ملیں گے، لیکن کل کو مجھے کہیں جانا پڑے گا، تو میں نے سوچا کہ کل کی ویڈیو شام کو ہی کیوں نہیں بنا لی جائے۔ تو اب ہم اپنے لیکچر 3 کی طرف بڑھیں گے، لیکن جو ٹاپک ہے ابھی عقائد کا بیان یہی رہے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ معنی مفصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہماری بنیادی عقیدے ہیں۔ سب سے پہلی جو عقیدے ہیں یہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ اور اچھی بری تقدیر پر، وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں ایمان لاتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ 16 کی طرف۔ بیسٹی لیول کے اندر پوائنٹ آتا ہے 16۔ یہ پوائنٹ 16 کیا ہے؟ ولی، ولایت اور کرامت سے متعلق ہے۔ یہ ولی، ولایت اور کرامت۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ پوائنٹ 16 کہتا ہے کہ جب مسلمان خوب عبادت کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبروں کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی بات ہونے لگتی ہے جو اور لوگوں سے نہیں ہو، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کتابی بھاشا ہے نا، کیونکہ اب میں آپ کو آسان بھاشا سمجھاتا ہوں کہ ولی اور ولایت۔ یہ پوائنٹ کون سا ہے؟ 16۔ پوائنٹ 16 کی طرف ولی اور کرامت۔ دیکھو ولی کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات دھیان رکھنا، ولی اللہ کا دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست، صرف اتنی بات دھیان رکھنا بس۔ جو بھی اگر دماغ میں آپ کی ولی آ گیا نا کہ ولی یعنی اللہ کا دوست، سمپل بھاشا ہے۔ دیکھو جب کوئی سچا مسلمان دل لگا کر اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بالکل دور ہو جائے اور دنیا کے لالچ میں نہ پڑے اور ہمارے نبی کی پوری بات کو مان لے، تو وہ اللہ کا خاص دوست بن جاتا ہے۔ اسی اللہ کے دوست کو ولی یا پھر سینٹ، انگلش میں کہتے ہیں سینٹ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سینٹا کلوز، جو عیسائی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ولی کو انگلش میں سینٹ کہا جاتا ہے، سینٹ یا سنت کہتے ہیں۔ اللہ اپنے ان دوستوں کی عزت بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں کچھ ایسی انوکھی اور ناممکن باتوں کو دکھا دیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسے ہی کرامت یا میریکل آف اے سینٹ کہتے ہیں۔ اب آگے کرامت۔ کرامت کیا ہو؟ ولیوں کے، ان اللہ کے دوستوں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے کرامت دکھا دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ آئی سمپل بات سمجھ میں؟ کچھ ایسی بات اپنے ان خاص دوستوں کو اور خاص بنانے کے لیے، جیسے کوئی میرے ایک خاص دوست ہے، بہت ہی پکا بیسٹ فرینڈ ہے، اور میں اسے عام دوستوں سے الگ دکھانے کے لیے اس کے زیادہ قریب رہوں گا۔ جب وہ ہمارے گھر پر مان لو دوستوں کی محفل جامی ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے پاس بٹھاؤں گا، سب سے قریب بٹھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ میرا خاص دوست ہے، اسے کچھ نہ کچھ گفٹ دے دوں گا کہ ہاں تو میرا جگری ہے، تو میرا خاص ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے سینٹ کو اور زیادہ خاص دکھانے کے لیے، ان پر رحم کرنے کے لیے، ان پر خاص دکھانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے کچھ انوکھی اور ناممکن کرامتیں چیزیں دکھا دیتے ہیں، کچھ گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جنہیں کرامت کہتے ہیں۔
کرامت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میریکل آف اے سینٹ. اللہ کے ولی کی یا اللہ کے ولی کا چمتکار، میریکل کو کہتے ہیں چمتکار یا پھر کرامت. تو نبی کے چمتکار دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی کے، ہم نے کہا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز دکھا دے، میں نے بتایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، معاف کیجیے گا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے بیچ میں سے راستہ نکل دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کرامت ہی تو ہے، یہ سب مائرے کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات جان رکھنا، اگر نبی کی بات آ گئی، اگر مائرے دے دیا اور نبی کی بات آ گئی تو ہم اسے پھر کرامت نہیں کہنے، ہم اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزہ. لیکن اگر میریکل دے دیا اور ولی کی بات آ گئی تو کہتے ہیں کرامت. بڑی سمپل بات ہے. دیکھو کس نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو بہت سارے چمتکار کرے تو اس کو معجزہ کہیں گے، اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے ولیوں نے بہت بڑے چمتکار کیے، اسے ہم کرامت کہیں گے. اسے نوٹ کر لیجیے ایک بار آپ. ہم اسے ایک ادھارن کے روپ میں اگر سمجھے، ایک ایگزامپل سے سمجھے، تو جیسے کسی گیم میں جب کوئی پلیئر سارے مشکل لیولز پار کر لیتا ہے، گیم کے سارے رولز وہ فداری سے نبھاتا ہے، تو گیم کا جو بنانے والا ہے نا ڈیولپر، خوش ہو کر اسے کچھ ایسی اسپیشل پاور یا سیکرٹ گیجٹس دے دیتا ہے جو عام پلیئرز کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. کرامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک لویلٹی ریوارڈ ہے. لویلٹی ان کی محنت کا نتیجہ ہے. لویلٹی ریوارڈ. ولی بننا ہم بات نہیں ہوتی. ولی کے لیے انسان کو اپنے نفس کو کھپانا پڑتا ہے، اپنا آپ کو کھپانا پڑتا ہے. ولی نہیں بن سکتا کوئی بھی انسان کہ بھائی میں تو بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور گردن ہلا کر اللہ اللہ کر لیا اور میں ولی ہو گیا. نہیں ہو سکتا اتنا جلدی ولی. انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اور نفس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. انسان کے اندر 7 نفس پایا جاتا ہے، ہر ایک سے گزرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ اس 7 نفس کے بارے میں کسی اور دن بات ہوگی. ابھی فی الحال آپ ان سب کو نوٹس کر لیجیے. اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے سفر. میری چائے آ گئی ہے شام کی، پہلے میرے پاس چائے پی لو. ہم چلتے ہیں پوائنٹ 17 کی طرف. ولی کا مرتبہ. بیشتی دیور کے اندر اس میں کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں. 17 میں کہتا ہے کہ ولی کتنے ہی بڑے درجے پر پہنچ جائیں مگر وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. ولی ہے، کتنے بڑے درجے پر پہنچ گئے، نبی سے اوپر نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی ولی نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی چاہے اس نے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لی ہو اور کتنی ہی کرامتیں کیوں نہ دکھا دی ہو، وہ رتبے اور مرتبے میں کبھی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. نبیوں کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو یہ تو آسانی تھا. اب آتے ہیں پوائنٹ 18 کی طرف. شریعت کی پابندی. میں نے آپ کو بتا دیتا کہ شریعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قانون. کتاب اس پوائنٹ 18 کے بارے میں کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں اسے شریعت کا پابند رہنا فرض ہے. یہ سمجھیے، کوئی انسان اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، جب تک ہوش اور آواز ہے، ہوش و آواز ہے نا، تو انسان کو شریعت کا پابند کرنا فرض ہے.
نماز روزہ اور کئی عبادت بھی معاف نہیں ہوتی، گناہ کے کام اس کے لیے جائز بھی نہیں ہو سکتے۔ بھائی دیکھو کوئی انسان اللہ کا کتنے بڑا محبوب یا ولی کیوں نہ بن جائے، جب تک اس کے ہوش و بس سلامت ہے اس پر شریعت کے سارے نیم چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ماننا فرض ہے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ولی بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نماز کو معاف کر دیا، نہیں ہو سکتی، نبی پر معاف نہیں، ہمارے پر کیا ہو جائے گی، ولی پر کیا معاف ہو جائے گی نماز، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی ولی کتنا ہی بڑا کیوں ہو جائے، شریعت کے سارے قانون اس کے لیے اتنے ہی مطلب اتنے ہی برابر ہوں گے جتنے کہ عام انسان کے ہوتے ہیں۔ جیسے میں مان لو کسی دیش کا کوئی پردھان منتری ہوتا ہے نا، یا راشٹرپتی کتنا ہی بڑا وی آئی پی کیوں نہ ہو، وہ دیش کے سنویدھان اور قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اگر ریڈ لائٹ ہے تو نیم اس کے لیے بھی وہی ہے، ٹھیک ویسے ہی اللہ کا ولی شریعت کے قانون سے بھی اوپر نہیں ہو سکتا۔ آئیے پوائنٹ 19 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ 19 شریعت کے خلاف کام کرنے والے کے بارے میں کیا کہتی ہے کتاب؟ آئیے، جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرجد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے تو وہ جادو ہے، یاد رکھنا، یا نفسانی اور شیطانی چال ہے۔ اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی مان لو ایک انسان ہے، یہ مان لیجیے کوئی انسان ہے، مان لو بھی کوئی انسان ہے، کیا مان لو یہ نہ تو نماز پڑھتا، نہ روزے رکھتا، نہ قرآن پڑھتا، نہ اسے کلمے کا پتہ، نہ اسے حج کے بارے میں پتہ، نہ اسے یہ پتہ کہ نماز میں کتنے فرض ہوں، نہ اسے وضو کا پتہ، کہیں کا نہیں پتہ اسے، اور کرامت دکھا رہا اپنی، کرامت دکھا رہا اپنی، تو اسے ولی کہہ دیں گے؟ بتائیے، اسے ولی کہہ دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ولی کون ہوگا؟ میں نے پہلی شرط رکھ دی تھی کہ ولی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہو، نبی کی سنتوں کا پابند ہو، وہ ہے اصل ولی۔ تو جو یہ کرامت دکھا رہا نا، بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کرامت کیسی ہو رہی ہے، لوگ اس کا حاصل شفا کیسے آ رہے، جادو ہے، چل ٹون ہے ایسا۔ تو یہ بات بالکل بہترین طریقے سے یاد رکھنا، اگر کوئی شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہوا میں اڑ کر یا پانی پہ چل کر کوئی انوکھا کرتب دکھا دیتا ہے نا، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ یا تو جادو یعنی میجک ہے یا اس کی کوئی شیطانی چال ہے۔ ایسے انسان کو بزرگ کے ولی ماننا گناہ ہے، گناہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا پاکستان کی طرف، بنگلہ دیش کی طرف، ہندوستان میں لے لو، جگہ جگہ پر نقلی بابا، فرضی بابا بنے پھرتے ہیں کہ ہم تو ولی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ولی بننا۔ دیکھو کسوٹی اس نیم صرف ایک ہے، اگر عمل شریعت کے مطابق ہے تو ولی، اگر شریعت کے خلاف ہے تو ڈھونگی ہے، جادو ہے۔ بس اتنا بات یاد رکھنا، شریعت کے ساتھ چل رہا ہے انسان تو ولی ہو جائے گا، اگر نہیں چل رہا نا تو وہ جادوگر ہے، فالتو کی چیزیں بڑھ رہا اور وہ کرامت کر رہا تو جادوگر ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے 20واں، 20 آتا ہے کشف اور الہام۔ اب یہ کشف اور الہام کیا ہوتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کس کے اندر چل رہی ہے؟ عقائد کے بیان کے اندر چل رہی ہے، یعنی ولی کو ماننا بھی عقیدہ ہے ہمارا کہ ولی بھی کچھ ہوتے ہیں، کرامت بھی کچھ ہوتی ہے، جتنی باتیں بتا رہا ہوں سب عقائد کے بیان کے اندر ہیں، یعنی ان پر سب پر عقیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چلتے ہیں اپنے پوائنٹ 20 کی طرف۔ پوائنٹ 20 کتاب کہتی ہے کشف اور الہام، میں لکھ دیتا ہوں، کشف اور الہام۔ بھئی اولیاء کرام کو بعض راج کی باتیں یا خواب یا بیداری میں شامل ہو جاتی ہیں،
اسے کشف اور الہام کہتے ہیں. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول کی جائے گی، یعنی اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا ماننا ضروری ہے. البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کشف اور الہام یعنی ولیوں کو کبھی کبھار خواب دکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کچھ باتیں کھول دیتے ہیں. اسے یہ کشف اور الہام کہتے ہیں. راز کی باتیں ان کی بیداری معلوم ہو جاتی ہے، سونے کے وقت معلوم ہوتی ہے، کشف اور الہام کہلاتی ہے. بھئی اگر ولی ہماری شریعت کے مطلب مان لیے کشف اور الہام کوئی راز کی بات ایسی آ گئی لیکن وہ دین کا دائرے کے اندر ہے، شریعت سے ثابت ہے، شریعت کے اندر ہے، تو اسے ماننا ٹھیک ہے، جائز ہے، ماننا چاہیے. لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا اپنے ولیوں کے دل میں کوئی چھپی ہوئی بات یا رات ڈال دیتا ہے، چاہے خواب میں ہو جائے، بھائی جاگتے ہوئے ہو جائے. اسے کشف الہام کہتے ہیں. کشف کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انٹویشن، اور اسے کہیں گے انسپریشن. انگلش میں کہیں گے انسپریشن. دیکھو نیم پھر وہی والی بات آ گئی کہ نیم ایک ہی ہے، اگر وہ بات شریعت کے نیموں سے میچ کرتی ہے تو اسے صحیح مانا جا سکتا ہے، پر اس بات کو ہر انسان کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ بات شریعت کے خلاف جا رہی ہے تو اسے ترنت ریجیکٹ کر دینا چاہیے. ایک بار ان کے انگلش میں مطلب لکھ لو. اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ 21 بدعت سے متعلق. پوائنٹ 21 میں کتاب جو کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن اور حدیث میں بتا دی ہیں. اب کوئی بھی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن حدیث سے بالکل نہ ہو، نہ ہی صحابہ نے کہا ہو، نہ تابعین کے دور میں اس کا کوئی وجود ہو، درست نہیں ہے. ایسی بات کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے. آسان بھاشا میں سمجھو، بدعت جو ہوتی ہے نا دین کے اندر نئی بات نکال دینا، دین کے اندر نئی بات نکال دینے کو بدعت کہتے ہیں. صاف سیدھی بات ہوتا ہے نا، بہت ہی آسان لینگویج میں کہ بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات لا دینے کو ہی بدعت کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑا گناہ ہے. آسان پریبھاشا سمجھیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پورا سلیبس قرآن و حدیث میں مکمل کر دیا ہے. سلیبس فکس ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب اپنی طرف سے دین کے نام پر کوئی بھی نیا کام یا رسم شروع کرنا جس کا ثبوت نہ تو اللہ کے نبی سے ہو، نہ قرآن سے ہو، نہ صحابہ سے ہو، نہ تابعین کے زمانے میں ہو، اس کو بدعت، انوویشن ان ریلیجن کہتے ہیں. انوویشن آف ریلیجن کہتے ہیں. دین میں اپنی طرف سے نئی چیزوں کو جوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہی سے ایگزامپل سمجھو، جب کسی ایپ کا آفیشیل ڈیولپر جیسے واٹس ایپ فائنل اپڈیٹ رول آؤٹ کر دیتا ہے تو ایپ لوگ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی تھرڈ پارٹی بندہ ہے، مان لو بھائی اس میں اپنی طرف سے کوئی فالتو کا موڈ یا نیا فیچر زبردستی گھسانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو آفیشیل ایپ کو کرپٹ کر دے گا. بدعت بھی دین کے پرفیکٹ سسٹم کو انسانی چھیڑ چھاڑ کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. پرفیکٹ دیکھو ہمارا جو سلیبس ہو گیا نا، اسلام کا سلیبس وہ فکس ہے اینڈ پرفیکٹ ہے.
اینڈ پرفیکٹ ہے، بالکل بہترین، ٹھیک ہے نا. نہ تو انسان اس میں اپنی طرف سے کوئی بات جوڑ سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، جو بات جس کے لیے بالکل صحیح فکس ہو گیا سلیبس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان سب چیزوں کو بتا دیا ہے. آپ نے ایک بات، میں آپ کے سامنے ایک بات بولی، پوائنٹ ابھی کسی چل رہا ہے، مجھے اس کے بارے میں خلاصہ سا بتا رہا ہوں. صحابہ کا نام آیا، تابعی کا نام آیا، تابعی کا نام آیا، یہ ہے کون؟ سچ میں صحابہ کے بارے میں تو میں نے بہت بار سنا ہے نا. صحابہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں مر گئے، صحابہ کہتے ہیں. اب وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں مر گئے، تابعی کہلاتے ہیں. اب تبع تابعی کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا، ان سے علم سیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال کر کے تبع تابعی کہلاتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے 22 کتابوں کے متعلق. میں نے آپ کو ابھی پچھلے لیکچر کے اندر، سیکنڈ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. آئیے سمجھتے ہیں. آسمانی کتاب کتنی ہے؟ 4. سب سے پہلے دیکھیں زبور. کس پر؟ داؤد علیہ السلام پر اتری. آسمانی کتاب سب سے پہلے زبور. تورات، یہ جو کٹ کے نشان میں اس پہ لگاؤں گا نا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن سب کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبور آسمانی کتاب داؤد علیہ السلام پر، یا ایک آپ بولتے ہیں یہ تورات پہلے آ جائے گی، زبور بعد میں، اس کے بعد میں آ جائے گی. سیکوینس سے اگر ہم چلے تو تورات پہلے آ جائے گی، زبور بعد میں آ جائے گی. ویسے تو کوئی دقت نہیں اگر ایسے بھی لکھ دے تو، کیونکہ مطلب تو وہی بیٹھتا ہے. زبور جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، پر آج کے زمانے میں اس کی نہ تو کوئی بدلاوی کاپی ہے اور نہ ویسی کو اصل کاپی ہے، بالکل نہیں ہے. سب کے سب ختم ہے، کیونکہ اسے تو کافی عرصہ گزر گیا. اس کے بعد آتی ہے تورات. تورات موجود تو ہے پر وہ بالکل اثر وہ نہیں ہے جو آسمان سے اتری. لوگوں نے اس کے اندر بدلاؤ کر دیے، اس لیے اس کے اندر بدلاؤ ہو گیا. ویسے تو آج بھی جیوز لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں جیوش یہودی لوگ حضرت موسیٰ کو اور حضرت داؤد کو ہی مانتے ہیں. اس کے بعد حضرت انجیل جس کی کاپی تو خوب بکتی ہے لیکن اس کے اندر بھی بدلاؤ ہے، اصل کاپی ہونی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اسے عیسائی لوگ مانتے ہیں، کرسچنز لوگ. اور قرآن کریم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ جھکا تو بالکل سیم جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا اتارا ویسا کا ویسا ہی
ہم سب کے سامنے موجود ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدلاؤ کا ذمہ خود لیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں, ہے نا. ان میں سے یہی 4 جو کتابیں ہیں بہت ہی مشہور کتابیں ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو, انجیل حضرت عیسیٰ کو, اور قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی. قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا اور دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ان میں بہت سے بدلاؤ ہوگی. قرآن کو چھوڑ کر قرآن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کہ اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اور یہ 4 قدرتی کتابیں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے. اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ 23. یہ صحابہ کے بارے میں ہے. میں نے ابھی پوائنٹ 21 کے اندر یہ بتا دیتے آپ کو میں نے پہلے سے, لیکن پھر بھی ایک بار ریپیٹ اگر ہو جائے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دن مسلمانوں نے دیکھا ہے, اور جن دن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ دیکھا تو کئی غیر مسلموں نے بھی تھا, کئی یہودی عالموں نے بھی تھا. شرط پھر میں نے وہی بتائی کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھو اور ایمان کی حالت میں یہ مر گیا, اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور مسلمان ہی مرا ہو وہ تابعی کہلاتے ہیں. اور جنہوں نے تابعی کو مسلمان ہی کی حالت میں دیکھا اور مسلمان ہی کی حالت میں فوت ہو گئے تب تابعی کہلاتے ہیں. اس سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیات کے ساتھ وارد ہوئی ہے. ان سب سے محبت اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی سننے میں آئے نا تو اس کو بھول چوک میں سمجھے, ٹھیک ہے نا. ان کی کوئی برائی نہ کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 صحابی ہیں. سب سے زیادہ فضیلت کون رکھتے ہیں؟ 4 صحابہ ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی. یہ 4 سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ ہیں. لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت جو ہے حضرت ابو بکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا. اس لیے دنیا میں تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین انسان ہے تو وہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانا جاتا ہے. آپ نبی کے نائب بنے تھے. یہ 4 کے 4 بات بھائی سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نبی کے نائب بنے, دین کا انتظام سنبھالا, اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں. انہیں 4 خلیفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ 4 خلیفہ. جنہوں نے خلافت سنبھالی, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے. ان کے بعد حضرت عثمان تیسرے, اور سب سے چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ کے بارے میں تبع تابعین کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. اور ایک بات
گولڈن رول جو ہے ہمارے لیے آتا ہے، بھئی ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھ لیا، تابع تابعین کے بارے میں پڑھ لیا، ان کے بارے میں ایک بہترین گولڈن رول ہے، تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی آپسی متبھیدوں کو بھول چک سمجھنا ہے، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھانی، تمام جتنے بھی صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت علی پر بھی ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے خلیفہ، تو غلط بات ہے، ان چاروں پر صحابہ پر تو لانا ہی ہے، اور جتنے بھی صحابہ باقی ہوتے کتابیں آئے ہوئے ان سب کو ہمیں ماننا ہے۔ پھر ایک بار حضرت ابو بکر سب سے پہلے خلیفہ، پوری امت میں نبیوں کے بعد سب سے بیسٹ انسان، عمر فاروق دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ آج صرف اتنی ہی بات، آج ہم نے 16 سے 23 پوائنٹ ہم نے کور کر لی۔ اب ان کی بس آخری بات، ان کی سمری پڑھ لیتے ہیں، ہم نے جو پورا پڑھا اس کا کیا کیا ہوا ایک بار انہیں ریوائز کر دیں۔ سب سے پہلے ولی اور کرامت، ولی کرامت، ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست، کرامت اسپیشل پاورز، لویلٹی ریوارڈ کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے دی جانے والی جو پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ولی اللہ کا دوست، اس کے بعد لویلٹی ریوارڈ، لویلٹی ریوارڈ کیا ہے؟ یہ کرامت جو لویلٹی ریوارڈ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے شریعت، بھائی میں نے بتایا تھا شریعت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قانون، اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ ولی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے، کہ بھئی کبھی ایسا ہو جائے کہ ولی ہو گیا تو ہم نے معاف ہے ہم اوپر نہیں، بھئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر کوئی انسان اگر پردھان منتری اور راشٹرپتی دیش کا کیوں نہ ہو، لیکن سب ودھان سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اسی طریقے سے چاہے اسلام میں کوئی کتنا بڑا ولی بن جائے، جو نیم جو شریعت عام لوگوں پر لاگو ہوتی ہے وہی ولیوں پر، وہی عالم سب پر لاگو ہو۔ اس کے بعد آتا ہے ڈھونگ اور جادو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کہ بھئی امر شریعت کے خلاف ہو تو وہ ولی نہیں جادو کرے۔ میں نے ولی کی بھی شرطیں بتا دی تھی کہ نماز اور ان سب چیزوں کا پابند ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے اور پھر بھی کرامت دکھا رہا تو اس کا مطلب وہ ڈھونگ کر رہا، وہ جادو کر رہا۔ اس کے بعد آتی ہے بدعت، بدعت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا دین میں کوئی نئی بات جوڑنا ہی، اپنی طرف سے کچھ نیا موڑ ڈالنا ہی بدعت ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، کن پر؟ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن جو سب سے آخری کتاب ہے، اس کے اندر نو چینج، ڈائریکٹ اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، اس کے اندر کوئی بھی چینج ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جنریشن کے بارے میں پڑھا، یعنی صحابہ، تابعی اور تبع تابعین۔ اس کے بعد ہم نے تبع تابعین کے بارے میں پڑھا کہ وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، تابعی تو صحابہ کو دیکھ کر ایمان لائے، تبع تابعین جو تابعین کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اس کے بعد ہم نے سب سے آخر میں 4 خلیفاؤں کے بارے میں پڑھا۔ چار خلیفہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بیسٹ انسان، دوسرے عمر، تیسرے عثمان اور چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خلیفہ کے بارے میں بتائی جاتا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کلاس یہیں پر کل کو جو پوائنٹ چلیں گے وہ 23 سے آگے کے پوائنٹ چلیں گے، کیونکہ آج 16 سے 23 پوائنٹ تک کرا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔